حکیم صاحب نے دلہن بینش کا نکاح پڑھایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بینش، ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ڈم بھی۔ اشار بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ بینش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دولہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ہے ہی بہت اچھے، بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی سے تعریف ہے۔ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے۔ چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم حال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں، نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا۔ پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی، بازلہ تیز تیز چلتی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بازلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا، بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔ بھائی میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں، پلیز میری خاطر۔ اوکے نو پرابلم، مزمل نے ایک جینٹل مین کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔ بھائی چائے کی طلب ہو رہی ہوگی نا؟ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی بازلہ کی بات سن۔ بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، جلدی آ جائیے گا، بازلہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے بازلہ کو دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے موبائل کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر دیکھنے لگا جس پر کافی ساری مس کالز تھیں، جن میں سے 3 بازلہ کے نمبر سے بھی آئی تھی۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر جاتی ہوئی ایک چھوٹی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ گئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسیڈیز کی طرف دیکھا جو کہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ اسے یاد آیا چابی تو اس نے بازلہ کو دے دی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مزمل نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے جہاں مزمل کھڑا تھا اب اسی جگہ ماہم کھڑی۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سیرامکس کی بند پڑی فیکٹری اور میم گرلز ہائی اسکول تھا۔ میم گرلز ہائی اسکول، مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک مہراج گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس دروازے پر ایک زنگ زدہ تالا پڑا ہوا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اس اسکول کے پیچھے ایک مخروطی چھتوں والا 2 منزلہ مکان تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ عاقل دواخانہ اور اس کے ساتھ حکیم عاقل انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آجو باجو بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہیں کھڑی ہوئی اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اشال نے ایک دم سے کہا۔
میں یہاں، ہاں، وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہوا خوری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے بتیسی نکالتے ہوئے وجہ بیان، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں۔ چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، اشال نے حکمیہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل ہو کر جواب دیا۔ وہ اشال سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو، اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں، ماہم نے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اشال نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، واہ جی واہ ماہم چودھری، یہ سر درد والے سیمٹمز تو نہیں ہیں؟ اندر کی بات بتاؤ۔ اندر کی بات؟ تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑوائی اور محبت سے اشال کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ اشال کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گردنواں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں ایک کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ گلاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور پھر سے کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتا ہے۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے گلاب کو دیکھا جو سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے تب کپ میں ڈالی جب گلاب وضو کر کے لوٹا۔ گلاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب ہم سامنے والے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود صاحب کے گھر سے آیا ہے، ہم کو معلوم ہے تم بارات کے ساتھ آئے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تمہیں۔ گلاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا حکیم صاحب کے لیے، گلاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ حکیم صاحب جنہوں نے بینش بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا؟ اچھا، وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے، اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے۔ حکیم صاحب جماعت بھی کروا دیتا ہے اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ گلاب نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹھ کا مرنے کے بعد اس کے بچوں نے فیکٹری چلانے کے بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ میں پہلے اسی فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ تھا۔ صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے، گلاب نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اذان کے دوران ہی حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ہوئے گوری رنگت والا ایک نوجوان سب پر بیٹھا تھا۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد گلاب باہر صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ گلاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے۔ کیوں مزمل بیگ صاحب؟ گلاب یہیں، مسلح لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی دھوپ کی قدر کی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب بڑے آدمی سے پہلے اس کا چرچا پہنچ جاتا ہے، آپ باسط کے سیٹھ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں، ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں۔ حکیم صاحب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مہتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی۔ 3 افراد نے با جماعت نماز ادا کی۔ گلاب نے دعا مانگی اور مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب تمہارا چائے تھرماس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب کے چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر بازلہ کی کافی ساری مس کالز تھی۔ مجھے اجازت دیں۔ مزمل نے حکیم صاحب سے اجازت لی اور بازلہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد سے نکلا۔ جب وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری لوہے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑکی میں کھڑی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ماہم کھڑکی کے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی حال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ماہم کہاں مر گئی ہے؟ اشال ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کو کال بھی کی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ ماہم کا موبائل اس کی چھوٹی بہن مومنہ کے پاس تھا۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گھٹنا ایک چنری سے باندھا ہوا تھا۔ سب رسموں میں ستارہ اور شمائل پیش پیش تھی۔ مزمل ہال میں داخل ہوا۔ بازلہ نے دیکھا تو وہ مزمل کی طرف لپک کی۔ مزمل بھائی یہ رسمیں تو ہمیں کنگال کر دیں گی۔ بازلہ نے جلدی سے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ ان کی لیڈر کون ہے؟ مزمل نے بازلہ کے کان میں ہولے سے پوچھا۔
بازلا نے شمائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس نے ریڈ چولی پہنی ہے اور سر پر جوڑا بنایا ہے۔ کمینیوں، دودھ پلائی کی طرح 10 پر ہی راضی مت ہو جانا، اس بار پورے 20,000 لینے ہیں۔ شمائل نے اپنا ارادہ بتایا۔ مزمل لڑکیوں کی طرف چل پڑا۔ سب لڑکیاں شور مچا رہی تھی۔ 20,000، 20,000۔ مزمل نے ہولے سے چلتے چلتے شمائل کے کان کے پاس آ کر کہا، حسن کی ملکہ روپے مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ شمائل نے سنا تو اس کا چہرہ سرخ گلاب کی طرح خوشی سے لال ہو گیا۔ تعریف کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ شمائل کو بار بار مزمل کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ تعریفی جملے نے چہرے پر تو اثر کیا ہی تھا، ساتھ ساتھ شمائل کی زبان بھی بند کر دی تھی۔ اب اس کی آنکھیں مزمل پر ہی مرکوز تھیں اور وہ زبان کا کام آنکھوں ہی سے لے رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن فوج کی رانی کو قتل کر دیا جائے۔ اب مزمل باسط کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں جی، جس طرح خوشبو کی جگہ بدبو نہیں لے سکتی، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح محبت کی جگہ دولت کبھی نہیں لے سکتی۔ آپ لوگوں نے باسط کو محبت سے خرید لیا ہے۔ اس کی برات کو آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ اس بارات کے ساتھ آیا ہوا ہر فرد اس الفت کو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آپ کے خلوص، آپ کی محبت اور مہمان نوازی کی قیمت تو ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہم تو آپ کی محبتوں کا قرض اتار نہیں سکتے۔ کیوں مس؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ مزمل نے انگلی کے اشارے سے تقریر کے آخر میں شمائل کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ شمائل پر دوسری ضرب لگی۔ رانی کے غرور کو تعریف کی تلوار نے خیالوں کی وادی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ جی جی، آپ سرخ چولی والی۔ مزمل نے مبالغہ بھی دور کر دیا۔ ماہم بھی حال میں دبے پاؤں آن پہنچی۔ وہ آ کر اشال کی بغل میں کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائل گم سم آگے بڑھی اور اپنی سہیلیوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے باسط کے قدموں کے پاس بیٹھی۔ پھر وہ چنری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ شمائل نے وہ چنری مزمل کو ایسے پیش کی جیسے ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ چنری دیتے ہوئے شمائل نے جان بوجھ کر مزمل کے ہاتھ کو مس کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کے اوپر چنری تھی، اس لیے کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ شمائل کا یہ یو ٹرن سب نے دیکھا بھی اور نوٹ بھی کیا۔ الو کی پٹی، ستارہ نے دانت پیستے ہوئے منہ میں کہا، شدائن نہ ہو تو۔ ایک کونے سے دلہن کی سہیلی بولی۔ اشال نے اس سین سے نظر ہٹائی تو اپنی بغل میں ماہم کو دیکھا۔ اس نے ساری کہانی پر تبصرہ کرنے کے بجائے خالی اسی سین پر اپنی رائے دی۔ تیرے ہونے والی نند کو تو میرے ریلیٹیو نے کلین بولڈ کر دیا ہے۔ اشال کے پورے جملے میں صرف ماہم کو تیری ہونے والی نند یاد رہا۔ ماہم محبت کی معراج کا رستہ چھوڑ کر معراج کے گاؤں کی طرف جانے والے رستے پر کھڑی تھی، جس کی منزل شمائل کا بڑا بھائی چودھری شمہون تھا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ بینش نے خوشی کے ساتھ ساتھ باسط کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ اپنے پیا کے گھر جا رہی تھی۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مزمل نے بازلا کو بتایا کہ وہ حال میں ہی نماز والی جگہ پر نماز پڑھ کر آتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا، اسی لمحے ماہم اپنی سہیلی اشال کی کلائی تھامے واش روم سے لوٹ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے رخصتی والی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی ٹکر مزمل سے ہو گئی۔ ماہم آگے تھی اور اشال پیچھے۔ ماہم زمین پر گر جاتی اگر مزمل کے مضبوط بازو سے تھام نہ لیتے۔ وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ کی ساری ہری چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے اس کی کلائی پر کافی ساری خراشیں آ گئی تھی۔ اشال نے اپنا موبائل نکالا۔ مزمل کے بازوؤں کے سہارے ماہم لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے جی بھر کے دیکھا۔ اشال ان دونوں کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ کے بعد اشال ہی بولی، مزمل تھینکس، دراصل غلطی ہماری تھی۔ تم کون ہو؟ پہلے بھی تم نے مجھے ایسے بلایا تھا جیسے جانتی ہو۔ جانتی تو ہوں، وہ بھی بچپن سے۔ خیر چھوڑو وہ باتیں، میں اشال انصاری، یہ میری دوست ماہم چودھری۔ ماہم کو اشال کی باتیں سن کر ہوش آیا کہ وہ تو مزمل کی باہوں میں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی ہری فراق اور چوڑی دار پاجامہ درست کیا اور پھر شرماتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ مزمل نے آگے بڑھتی ہوئی ماہم کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد مزمل نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، انہیں رومال میں رکھا اور چل دیا۔ وہ نظر نہیں آ رہا؟ شمائل نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے تمہارا فیوز اڑایا تھا؟ ستارہ نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، شمائل نے بےتاب ہو کر جواب دیا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ ارے وہ رہا۔ ارے یہ کیا، ہاتھ میں تسبیح؟ ستارہ نے معصومیت سے کہا۔ اب تو اس نے کوٹ کی جیب میں ڈال لی ہے۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری چھوڑو اور دلہن کی کار کی طرف چلو، وہ اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ دلہن کی نہیں، اس کی خود کی کار ہے، شمائل نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ہاں ہاں خود کی کار کی طرف ہی جا رہا ہے،
تم یہاں سے تو چلو۔ دولہا دلہن گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بلقیس بی بی اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مزمل بیگ کا دوسرا ڈرائیور حنیف سفید مرسیڈیز ملن شادی ہال کے سامنے ہی لے آیا تھا۔ بازلہ اور حنیف باہر کھڑے ہوئے مزمل کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مزمل آیا، حنیف نے دروازہ کھولا۔ مزمل کار میں بیٹھنے لگا۔ اسی سمے اس کی سیڑھیوں سے اوپر شادی ہال کے مین دروازے سے کچھ آگے ماہم کھڑی ہوئی نظر آئی۔ ماہم کا بایاں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر تھا، جس پر چند خراشیں آئی تھیں۔ ماہم کی بوری بلی جیسی آنکھیں اداس، اس کے برعکس شمائل کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اشال نے ایک نظر ماہم کو دیکھا، پھر شمائل پر نظر ڈالی اور آخر میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مزمل کو دیکھا۔ کار اشال کے پاس سے گزر کر گئی تھی۔ بدر حسین خاص ملازم تھا ممتاز بیگم کا۔ اس نے ممتاز بیگم کے لیے چلائی ہوئی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ ممتاز بیگم نے بدر حسین کی قربانی کو یاد رکھا اور اس کی بیوی اور 2 بچوں باسط اور بازلہ کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تینوں ملازموں سے کچھ زیادہ تھے، اس لیے ممتاز بیگم کے کہنے پر شادی کا سارا خرچہ مزمل بیگ نے اٹھایا تھا۔ بدر حسین اور بلقیس بی بی آپس میں چچا زاد بھی تھے۔ بلقیس بی بی کا میکہ اور سسرال مہراج کے گاؤں میں ہی تھا۔ باسط اور بینش آپس میں خالہ زاد تھے، جن کی منگنی ان کے پیدا ہوتے ہی طے پائی تھی۔ تب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باسط گونگا اور بہرا ہے۔ باسط دیکھنے میں حسین اور جمیل تھا، اس کی نسبت بینش عام سی شکل و صورت کی دیہاتی لڑکی تھی۔ چند سال بعد ہی یہ منگنی ٹوٹ گئی تھی، جب بینش کے گھر والوں کو باسط کی معذوری کا پتہ چلا تھا۔ بینش اور باسط نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہی تھے۔ انہی دنوں مہراج کے گاؤں میں ایک شادی کے دوران بینش نے باسط کو دیکھا تو وہ باسط کو دل دے بیٹھی تھی۔ بینش نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بچپن کے منگیتر ہی سے شادی کرے گی۔ بینش کی 4 چھوٹی بہنیں بھی تھیں اور گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کے برعکس باسط کی اچھی خاصی ڈرائیور کی نوکری تھی۔ اس کی ماں اور بہن کو بھی ممتاز بیگم بہت کچھ دیتی رہتی تھی۔ بلقیس جب بھی مہراج کے جاتی، وہ اپنی شاہانہ زن کا خوب پرچار کرتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ بینش کے گھر والے بھی اس رشتے پر رضامند ہو گئے۔ بلقیس کی ساری رشتہ داری مہراج کے گاؤں میں ہی تھی، اس لیے بارات کے چند افراد مزمل کی فیکٹری کے ملازم ہی تھے، جبکہ سب کو باسط نے ہی دعوت دی تھی۔ بازلہ کو ویسے ہی اپنے رشتہ داروں سے چڑ تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے بھائی کی شادی میں دعوت ہی نہیں دی۔ مزمل بیگ کو شور شرابہ پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ملازم نہیں رکھے تھے۔ وہ سیکورٹی گارڈ اور گھر کے کاموں کے لیے ایک ماسی۔ ممتاز بیگم کے سارے کام بلقیس کے ذمے تھے اور بازلہ مزمل کا خیال رکھتی تھی۔ کام والی ماسی صبح آتی اور گھر کے سارے کام کر کے شام کو واپس چلی جاتی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان بازلہ، مزمل نے بزنس فائل پڑھتے ہوئے کہا۔ بازلہ کمرے میں چائے لے کر داخل ہوئی۔ اس نے چائے کی ٹرالی مزمل کے بیڈ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فائل پڑھ رہا تھا۔ کمبل اس کی ٹانگوں پر تھا، فائل اس کے ہاتھ میں اور نظریں فائل پر جمی ہوئی تھی۔ شکریہ بازلہ، اس نے بازلہ کو بغیر دیکھے ہی کہا۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بازلہ ہولے سے بولی۔ ہوں، کوئی کام ہے؟ مزمل اسی تال میں پھر بولا۔ نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، بازلہ نے رک رک کر کہا۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ؟ کیوں؟ آپ میرے کہنے پر بارات کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے پتا ہے آپ ہلا گلا پسند نہیں کرتے، زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، پر آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے تو آج تقریر ہی کر دی۔ بازلہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تقریر؟ کب؟ مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب آپ نے دیکھیں جی کہہ کر لڑکیوں کو مخاطب کیا، پھر شمائل کو مس کہا۔ بازلہ بیوقوف تنقید کے بجائے تعریف سے مرتا ہے۔ اب تم جاؤ آرام کرو اور شادی کے بعد اپنی اسٹڈی پر توجہ دو۔ میٹرک پاس تم کر نہیں سکی اور خواب مزمل بیگ کے دیکھ رہی ہو۔ ستارہ اپنی سہیلی شمائل کو موبائل پر کھری کھری سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے حسن کی ملکہ کہا تھا، شمائل کھوئی ہوئی بولی۔ کانے کو بھی کانا کہو تو وہ برا مان جاتا ہے۔ اس نے تمہیں الو بنایا تھا؟ ملکہ عالیہ، ستارہ نے بڑی شائستگی سے سچائی بتائی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ شمائل نے موبائل پر اپنے دل کا حال سنایا۔ وہ تو تمہیں اکثر ہی ہو جاتی ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے، تم تو اندھی مت بنو۔ کہاں وہ اور کہاں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، 2 مربع زمین خالی میرے نام پر ہے۔ شمائل نے لگے ہاتھ اپنی صورت، قابلیت اور حیثیت بیان کر دی۔ موبائل کی دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ شمائل نے خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ خوبصورت تو تم ہو، آج دلہن سے زیادہ بناؤ سنگھار کیا تھا تم نے۔ 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دینا، سمجھو تو BA کے برابر ہی ہے۔
جہاں تک 2 مربوں کی بات ہے تو وہ بھی سچ کہا تم نے، لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں تک 2 مربوں کی بات ہے تو وہ بھی تم نے سچ کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ سیب اور گاجر کا مربع نہیں کھاتے۔ فون بند کرو، لگتا ہے ابا اور لالا شمون ملک وال سے آگے ہیں۔ شمائل نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ باسط خوشی سے جھومتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بینش دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ باسط نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی لگائی اور آ کر بینش کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کو دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ باسط نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ بینش کی ٹھوڑی اٹھائی۔ بینش نے سہمی مسکراہٹ سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ باسط کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے نیچے والے خانے سے ایک جیولری باکس نکالا اور کھول کر بینش کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لاکٹ تھا جس پر انگلش میں بینش لکھا ہوا تھا۔ مزمل صاحب نے خرید کر دیا ہے؟ بینش نے دھیمی اور سہمی آواز میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ رک رک کر پوچھا۔ باسط کو اس کی بات سمجھ آ گئی۔ خود خریدا ہے تمہارے لیے؟ باسط نے ہاتھوں کے اشارے سے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ کتنے تولے کا ہے؟ بینش نے حسرت بھری نگاہوں سے ہار پر ہاتھ رکھنے کے بعد اشاروں میں پوچھا تھا۔ 3 تولے۔ باسط نے ہاتھ کے اشاروں کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو ہوا میں لہرایا، کہیں بینش مغالطے میں نہ رہ جائے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بینش نے ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ دھیمی آواز میں پوچھا۔ باسط دیکھ کر مسکرایا اور اشارے کر کے سمجھانے لگا، فیکٹری میں کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی ہے۔ کمیٹی کتنے کی تھی؟ بینش اس بار بغیر اشاروں کے ہی بول پڑی۔ باسط کو بس اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ لاکٹ باکس نکالا اور بینش کے گلے میں خود ہی پہنا دیا۔ پھر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے ہوئے میز کی طرف دیکھا جس پر کھانے کی بے شمار اشیاء موجود تھی۔ اس نے 2 کپوں میں گرم دودھ ڈالا جس میں خشک میوہ جات کی بھرمار تھی۔ بینش کا سارا خوف دور ہو گیا تھا۔ باسط بھی پر اعتماد تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھے۔ بینش سے اشاروں میں پوچھا کہ وہ کچھ کھائے گی۔ بینش نے مٹھائی والی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ باسط نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور بینش کو پیش کی۔ بینش نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور باسط کے منہ میں ڈالا۔ باسط نے آدھا گلاب جامن کھایا، باقی آدھا بینش نے خود کھا لیا۔ باسط اٹھا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ ابھی بتی بجھی ہی تھی، بینش کا موبائل جل اٹھا۔ اس نے تکیے کے پاس سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر شمائل کا نام روشن ہوا۔ بینش نے غصے سے اپنا موبائل آف کر دیا۔ موبائل کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ ماہم نے لکڑی کے جائے نماز پر مسلح سمیٹا اور بیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھایا۔ اشال کی کال تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ ماہم نے کال ریسیو کرتے ہی کہہ دیا۔ نو، کیوں؟ حارث کی کال تھی ماسٹر سے۔ اشال نے رومانٹک انداز میں اپنی لٹ کو بل دیتے ہوئے نہ سونے کی وجہ بتائی۔ کب سے فون کر رہی ہوں؟ ویئر ہیو یو بین؟ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اشال تم بھی حد کر دیتی ہو، ایک دفعہ کال ریسیو نہیں کی تو سمجھو کچھ مصروفیت ہوگی۔ سوری، مجھے آئیڈیا نہیں تھا تم نماز پڑھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اشال نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ کون سے زخم؟ جو چوڑیاں ٹوٹنے سے تمہاری کلائی پر ہوا تھا۔ معمولی سی خراشیں ہیں، زخم تھوڑی نہ ہے۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں بعد میں گھاؤ بن جاتی ہیں۔ ارے جاؤ جاؤ، گھاؤ بن جاتی ہیں، ماہم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ تصویریں دیکھیں جو میں نے واٹس ایپ کی تھی؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں تو دیکھو، جلدی دیکھو، اشال نے زور دے کر کہا۔ چند منٹ موبائل کے دونوں طرف خاموشی رہی۔ ماہم موبائل پر اپنی اور مزمل کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور اشال خیال کی آنکھوں سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں؟ اشال کی آواز سے ماہم تصویروں سے حقیقت میں واپس آئی۔ اشال، ابھی کی ابھی یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، ماہم نے سختی کے ساتھ اشال کو حکم دیا تھا۔ تمہیں سینڈ کرنے کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا؟ حارث کی قسم، اشال نے سنجیدگی سے خود ہی حارث کی قسم بھی اٹھائی۔ ماہم کو پتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ ماہم، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ تمہیں مزمل بیگ سے محبت ہو گئی ہے؟ چل جھوٹی، ماہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ آفٹر آل تم سے سینئر ہوں، ایک عدد فیانسی کی مالک ہوں۔ منگنی تو میری بھی ہو چکی ہے، پھر تم سینئر کیسے ہوئی؟ اشال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہم کی بات سن کر اشال مسکراتے ہوئے بولی، بہت فرق ہے مائی ڈیئر ماہم، میں نے محبت کا کھیل کھیل کر حارث کو جیتا ہے، جبکہ تمہارے گلے میں چودھری شمون کا گولڈ میڈل بغیر تمہاری مرضی کے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ رکھتی ہوں، اوکے بائے۔ اشال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چودھری شمون؟ ماہم نے اداسی کے ساتھ خود کلامی کی۔